तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। وہ حسیاتی مسرت اور لذت جو حواس اور محسوسات کے ملنے کی وجہ سے شروع میں تریاق معلوم پڑتی ہے اور آخر میں زہر مہلک ثابت ہوتی ہے، اس کو رجوگنی مسرت کہتے ہیں۔ تامسی مسرت وہ ہے جو آغاز اور انجام دونوں میں انسانیت کو موہ میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ غفلت، نیند، کاہلی اور فرائض کی فراموشی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تموگنی مسرت ہے۔ وصال اکبر، ذات احد سے وحدت کی بات اس شخص میں نکلتی ہے جو الہامی کلام کے پڑھنے سے اپنی عقل کو متواتر جلا دیتا ہے، مستقل مزاجی سے دل، دماغ اور نفس کو قابو میں کرنا سیکھتا ہے، آواز وغیرہ حواس خمسہ کے موضوعات اور شہوانیات کو برانگیختہ کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر رغبت اور نفرت کے بندھن سے باہر آتا ہے، تن، من اور زبان روک کر کم خوراک اور گوشہ نشین ہو کر ہمیشہ دھیان یعنی یاد الہی میں مصروف رہتا ہے، دل و جان سے بیراگ یعنی ترک علائق کا آسرا لیتا ہے اور سب سے بے تعلق تکبر، تشدد، خواہش، غصہ اور دنیا کے پھندوں کو چھوڑ کر تیرا میرا پن سے اوپر اٹھ کر پرسکون اور قائم العقل ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی میں ذات احد کو پہنچنے کی اہلیت ہوتی ہے اور دل ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ خواہش اور فکر مطلق نہیں رہتی۔ وہ یکساں نظری سے سب کو دیکھتا ہوا مجھ سے انتہائی عقیدت رکھتا ہے اور میرا سہارا لے کر ہمیشہ سب عمل کرتے رہنے پر بھی اس کو میرے فضل و رحمت سے افضل ترین اور لا یزال یعنی غیر تغیر پذیر مقام نصیب ہوتا ہے۔ آخری نصیحت، وحدت وجود کی تعلیم کا ماحصل۔ اے ارجن، فلسفہ عرفان و معرفت سے تو میرا ہی ہو کر اور مجھ پر سارے کام چھوڑ کر صرف مجھ میں ہی دھیان لگا، اس طرح تیری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر تیرے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوا اور اگر تو میری بات نہ سنے گا تو تو فنا ہو جائے گا۔ اگر جہالت سے تو یہ کہے گا کہ میں نہیں لڑوں گا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ تو کھتری ہے، اپنی فطرت سے مجبور ہو کر تجھ کو لڑنا پڑے گا، کیونکہ فطرت نے جو تیرا کام مقرر کیا ہے تو اس سے بندھا ہوا ہے، اور جہالت اور رغبت سے اپنے فرض عین سے جان چھڑائی تو تجھے مجبوراً لڑنا پڑے گا۔ اے ارجن، خدا سب کے دل میں مقیم ہے اور وہ سب کو مایا سے یوں نچا رہا ہے جس طرح کٹ پتلی کو مداری نچایا کرتا ہے، لہٰذا ادھر تیری فطرت لڑنے کو مجبور کرے گی، ادھر خدا۔ اس لیے اے بھارت، اسی خدا کا آسرا صدق نیت اور عقیدت سے لے، اس کی پناہ میں ہو اور تمام کام اس کو سپرد کر کے لڑنے کے واسطے اٹھ۔ اسی کے رحم و کرم سے سدا رہنے والی سلامتی اور دائمی سکون تجھے نصیب ہوگا۔ یہ معرفت یعنی ذات احد کا آسرا لینا جو میں نے تجھے بتایا، یہ پوشیدہ سے پوشیدہ راز ہے، تو اس کو بخوبی سوچ لے اور پھر تجھے اختیار ہے کہ جو چاہے سو کر۔ اتنا کہنے کے بعد ارجن سے کوئی جواب نہ ملنے کے باعث شری کرشن نے پھر کلام کیا، اے ارجن، اس سے بھی خفی ترین رمز یہ ہے جو میں تیری بھلائی کے لیے کہتا ہوں کہ تو مجھے بے حد ہی پیارا ہے، تو مجھ میں ہی دھیان لگا، میرا ہی بھکت ہو، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ، ایسا کرنے سے تو بے شک مجھ کو ہی پہنچے گا، تو میرا پیارا ہے اور میں تجھ سے سچا وعدہ کرتا ہوں۔ غرض تمام پاکھنڈوں اور ریاکاریوں کو چھوڑ کر مجھ ایک ذات احد کی پناہ لے، میں تجھے تمام گناہوں اور عصیاں سے چھڑا دوں گا، تو ہراساں مت ہو۔ اے ارجن، یہ وحدت کا راز
اس شخص کو نہیں بتانا چاہیے جو عاشق نہیں ہے، یا ریاضت نہیں کرتا، یا استاد کی خدمت نہیں کرتا، یا مجھ کو بغض و حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جو شخص وحدت کا راز میرے عاشقوں کو بتاتا ہے اور ان میں میرا حقیقی عشق پیدا کرتا ہے، وہ مجھ کو پہنچ جاتا ہے۔ اس جیسا بھلائی کرنے والا مجھے آدمیوں میں اور کوئی پیارا نہیں ہے، اور نہ اس سے زیادہ کبھی ہوگا۔ اے پارتھ، تم نے نہایت دل جمعی سے جو معرفت کے راز میں نے بیان کیے ان کو سنا، اور ان کو سن کر جہالت اور نادانی سے جو غرور اور تکبر یا موہ تجھے ہوا تھا وہ تیرے دل سے نکلا یا نہیں نکلا؟ ارجن نے کہا، اے کرشن، میرا موہ یا بھول جاتی رہی۔ آپ کی مہربانی سے مجھ کو یہ یاد آئی کہ میں اسنگ پرکاش روپ آتما ہوں، میں اشعر ترین نور ہوں، اور کرم یعنی اعمال مجھے ملوث نہیں کرتے۔ اب کچھ شک و شبہ دل میں باقی نہیں رہا۔ میں آپ کا کہنا کروں گا، یعنی کوروں کے ساتھ دھرم یدھ میں لڑوں گا۔ اتنا کہہ کر راجا دھرتراشٹر سے سنجے بولا، اے راجا دھرتراشٹر، اس طرح میں نے بھگوان اور ارجن کا حیرت افزا مکالمہ سنا جو جسم کے رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے۔ اللہ